محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو محرم الحرام کے آغاز سے لے کے 10 محرم تک پوری دنیا کے اندر جس شدت کے ساتھ لوگ باہر نکلتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں اور ایک طوفان بپا ہوتا ہے، کوئی انجان شخص جس کا اسلام سے تعلق نہ ہو تو وہ ان مسلمانوں کو دیکھے تو وہ سمجھے گا کہ جتنے جوش اور جذبے اور وحشی پن کے ساتھ یہ باہر نکلے ہیں، اگر ان کے راستے میں وقت کا کوئی یزید آ جائے تو ایک لمحے سے پہلے چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ یعنی اس قدر جذبہ حسینی کے ساتھ پاکستانی مسلمان باہر نکل آتے ہیں، یا ایک مخصوص طبقہ باہر نکل آتا ہے، لیکن وہ جذبہ جو ہے وہ جھاگ کی طرح ہے، تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے، اس کے بعد جھاگ جیسے غائب ہو جاتی ہے ایسے غائب ہو جاتا ہے جذبہ۔ 10 محرم گزرنے کی دیر ہے، کوئی جوش جذبہ شور شرابہ حسینی وغیرہ کوئی میدان میں نظر نہیں آئے گا، سارے کے سارے گھروں کے اندر دبک کے بیٹھ گئے ہیں، خاموشی ہے، سناٹا ہے، پھر وہی یزید ہے، پھر اسی کی حکومت ہے، حسینی میدان سے غائب ہیں۔ حسینیوں کے لیے محرم کے پہلے 10 دن ہیں، اس کے علاوہ پورا سال یزید کا ہے۔ وہ 10 دن انہوں نے باہر نکل کے مرے ہوئے یزید کو گالیاں دے لینی ہیں، مگر وہ جو میدان میں کھڑے ہو کے مردہ یزید کو گالیاں دینے والے، وہ بھی وقت کے یزید کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف رسم دنیا ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، وہ اس موقع اور دستور کو پورا کرتے ہیں، رسم دنیا کو پورا کرتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں حسین کے نام پہ۔ حسین کا نام جس طرح رب کا نام ہے، رب کا نام لوگوں نے کھانے کے لیے رکھا ہے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی اغراض و مقاصد کے لیے رب کا نام رکھا ہے، رب کا نام بیچ کے بھی کھاتے ہیں۔ کوئی کائنات کی شے ایسی نہیں جو ہم نے نہیں بیچی۔ جب ہم بہت بے اعتبارے، بہت بے یقینے ہو گئے، لوگ ہم پہ اعتبار یقین نہیں کرتے، تو پھر ہم نے اسی رب کی قسمیں اٹھا اٹھا کے لوگوں کو یقین دلایا۔ اب بھی رب کا نام بیچ رہے ہیں، جب پھر بھی یقین چلا گیا تو پھر قرآن سر پہ رکھ کے ہم نے یقین دلایا۔ یعنی رب کے نام کو بیچنے کا کوئی طریقہ، کوئی شکل اور کوئی صورت ہم نے نہیں چھوڑی۔ اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے ہم نے رب کا نام بیچا۔ پھر جس شے کی ڈیمانڈ ہو جائے وہ چیز مارکیٹ میں آتی ہے، رب کے نام کے بعد ہر بندہ رب کے نام کو بیچنے والا ہے، تو نئی آئٹم آنی چاہیے۔ پھر ہم نے حسین کا نام بیچا، آل بیت کی محبت کا نام بیچا، اتنا بیچا، اتنا بیچا کہ اس دنیا میں لاکھوں لوگوں کا ذریعہ آمدن حسین کا نام ہے۔ وہ حسین جب زندہ تھا تو اس کے دروازے سے کوئی بھی سائل خالی نہیں جاتا تھا، اور اس کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ حسین دنیا سے گئے اور ان کے جانے کے بعد آج تک حسین کا نام بھی لوگوں کو خالی نہیں جانے دیتا۔ لوگ حسین کے نام کے اوپر کھا رہے ہیں، امام علی مقام کا نام بیچ کے، ان کی محبت کا نام علم اٹھا کے وہ بیچ کے کھا رہے ہیں۔ تو حسین سے محبت کسی کو نہیں ہے، رب سے محبت کسی کو نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کا علم جو بلند کیا گیا وہ ڈھکوسلا ہے۔ یہ سارے پیٹ کے دندے ہیں، یہ ہمارے پیٹ کے دندے ہیں۔ پیٹ کا جہنم بھرنا ہے تو اس کے لیے مختلف شکلیں، مختلف صورتیں بنا رکھی ہیں۔ اگر ہم حسینی ہوں، حسینیت کا تقاضا یہ ہے، ہمیں یزیدیت سے نفرت ہے تو اس نفرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو صدیوں پہلے یزید مر چکا ہے اس سے آپ کو نفرت ہے، اور جو آپ کے زمانے میں یزید ہو آپ اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ایک حسینی، حقیقی حسینی کبھی بھی چاہے مرا ہوا یزید ہو یا زندہ یزید ہو، کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ حسینی نہیں دیتا۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ جو ایک مخصوص ہمارا طبقہ ہے، محرم کے 10 دن انہوں نے نکلنا ہوتا ہے حسین کے نام پہ، وہ لنگر اور سبیلیں اور پتہ نہیں کیا کچھ واہیات پن وہ لے کے باہر نکلتے ہیں، اور جیسے بارش آتی ہے تو حشرات الارض باہر نکل آتی ہیں، اسی طرح محرم آتا ہے تو وہ باہر نکل آتے ہیں۔ پھر وہ 10 دن 10ویں محرم جانے کی دیر ہے، وہ پھر ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے نائی سر سے بال غائب کر دیتا ہے۔ اب محبت حسین ہے، حسین سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ تم پورا سال حسین کے نام پہ پہرا دیتے، کھڑے رہتے، کبھی بھی 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹتے۔
اور ہمارا حال یہ ہے کہ پورا پاکستان کی کروڑوں عوام جن لوگوں سے تنگ ہے، یہ سارے کے سارے حسینی، نام نہاد حسینی انہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آل تشیع کا نام لیں کہ جی آل تشیع بڑے حسین سے محبت کرنے والے ہیں، تو کل آل تشیع مسلک کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بڑا سخت جملے ہیں، 4 جملے کہنے لگا ہوں، مگر حقیقت پر مبنی ہے، ہضم بڑی دیر سے ہوں گے، بڑا مشکل ہے ہضم کرنا۔ امام علی مقام کی محبت کے اوپر سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر جو دنگا فساد کرتے ہیں وہ آل تشیع ہیں۔ آل تشیع یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے علاوہ حسین سے اور کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ آل تشیع یہ تاثر دیتے ہیں کہ آل بیت سے محبت کرنے والے ہم ہیں، آل بیت کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنے والے ہم ہیں، اصل حقیقی حسینی ہم ہیں، باقی سارے کے سارے کہ سنی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ یہ سارے کے سارے یزیدی ہیں۔ تو ان کی نظر میں ہم یزیدی ہیں، ہم حقیقی ذکر حسین نہیں کرتے، وہ حقیقی ذکر حسین کرتے ہیں، ان کی مان لیتے ہیں۔ مگر کیا وہ حقیقی حسینی ہیں؟ کل آل تشیع پاکستان کے، یہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، آل تشیع پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ ساری کی ساری سیاسی لحاظ سے پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے۔ کس کے ساتھ کھڑی جی؟ محبت سے بولی، کس کے ساتھ؟ پیپل پارٹی کے ساتھ۔ اب وہ جو زرداری صاحب ہیں وہ حسینی ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے والی بات ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مسلکی لحاظ سے آ جاتے ہیں، اہل حدیث طبقہ ہے۔ اہل حدیث طبقہ، ان کی جب سے جمعیت بنی ہے، ہر الیکشن میں نون لیگ اپوزیشن میں ہو، نون لیگ حکومت میں ہو، نون لیگ کے اوپر اچھا وقت ہو، نون لیگ کے اوپر برا وقت ہو، کوئی بھی وقت نون لیگ کے اوپر آ جائے، اہل حدیث کے لیے ایک سینیٹر کی سیٹ پکی ہے۔ نون لیگ کو کھلانا آتا ہے، اس لیے وہ پاکستان میں کامیاب ہیں، وہ کھلا سکتے ہیں لوگوں کو، ان کے مزاج کا کھلاتے ہیں۔ جس کو سبزی پسند ہے نون لیگ اس کو سبزی کھلاتی ہے، جس کو گوشت پسند ہے اس کو گوشت کھلاتی ہے۔ تو اہل حدیث طبقہ وہ اپنے سوا سب کو مشرک سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی مسلمان ہم ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے وہ سمجھتے ہیں کہ حسین سے محبت کرنے والے بھی ہم ہیں، مگر وہ اتنے پکے حسینی ہیں کہ وہ نسل در نسل نون لیگ کی سینیٹر کی ایک سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کی وفاداریاں، کل وفاداریاں سیاسی لحاظ سے نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ رہ گئے اہل سنت، تو اہل سنت کا بابا آدم وکھرا ہے، یہ خود اپنے آپ نہیں ہیں، ان کے اتنے طبقے ہیں، مگر حقیقت جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اہل سنت کے جو نامی گرامی لوگ ہیں، سوسائٹی کے اندر اثر رکھنے والے لوگ ہیں، بڑے نام ہیں اہل سنت کے، ان سب کی پس پردہ در پردہ ظاہر یا پوشیدہ طور پہ سب کی وفاداریاں نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ یعنی اہل حدیث بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہے، اہل سنت بھی اکثریت کی وفاداریاں بھی نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ رہ گیا اہل دیوبند، تو اہل دیوبند میں اکثریت کا طبقہ، مذہبی طبقہ جو ہے، ان کی وفاداریاں بھی نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ اب مذہبی طبقہ کی اکثریت نون لیگ کے ساتھ اس لیے کہ نون لیگ ہر ایک کو نوازتی ہے، اکیلی نہیں کھاتی، سب کو کھلاتے، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ باقی لوگ کامیاب اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ اگر کھاتے ہیں تو اکیلے کھاتے ہیں، ساتھ اور کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو یہ 4 طبقات، یہ چاروں طبقات ان 2 طبقات کے اندر تقسیم ہے سیاسی لحاظ سے۔ ایک طبقہ حسینی پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، دوسرا نیو لیگ کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ سارے کے سارے سمجھتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ اگر پیپل پارٹی اور نون لیگ والے حسینی ہیں، حقیقی معنوں میں حسینی ہیں، تو ان کی بنسبت تو پھر یزید اچھا ہے۔ اگر حسینی ایہو جہا ہوندا ہے تو پھر تو یزید چنگا ہے۔ کم سے کم اتنا ظالم جابر تو وہ بھی نہیں تھا جتنے ظالم جابر پاکستان کی یہ سیاسی جماعتیں ہیں، جو لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ان کے پاس ایک ایک لقمہ تک نہیں ہے کھانے کے لیے۔ اس حال پہ لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے ان کو بد دعائیں دیتے ہیں، مگر یہ سارے نام نہاد حسینی انہی کے جھولی میں بیٹھے۔ آج نہیں بیٹھے، یہ ہمیشہ سے انہی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر یہی طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ اور حسینی اگر پاکستانی قوم حقیقی معنوں میں حسینی ہوتے تو ان طبقات کا وجود ہی پاکستان میں ختم ہو جاتا۔
پاکستان میں اس قسم کی گندی جماعتیں پنپ ہی نہ سکتی، بن ہی نہ سکتی، مگر پورا معاشرہ کرپٹ اور چور بنا دیا گیا، رشوت خور بنا دیا گیا، ان لوگوں نے، ان سیاستدانوں نے بنایا، اور رہ گئے یہ حسینی جو 10 دن حسینی بن کے باہر نکلتے ہیں مینڈک، برساتی مینڈک کی طرح، یہ سارے کے سارے انہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان میں حقیقی حسینی کوئی نہیں، یہ سارے پیٹ کے دھندے ہیں۔ کیا ہیں جی؟ پیٹ کے دھندے ہیں۔ حلیم پکائیے حسین کے نام پہ تو آپ کھائیں گے، وہی حلیم 11ویں کے نام پہ پکائیے تو ہم کھا لیں گے، وہی حلیم 12 ربیع الاول میلاد کے نام پہ پکائیے تو کھا لیں گے۔ حلیم پکی ہونی چاہیے، کسی بھی نام پہ پکی ہو ہم کھا لیں گے۔ ہماری غرض حلیم کے ساتھ ہے، ہماری غرض چاولوں کے ساتھ ہے، ہماری غرض لنگر کے ساتھ ہے، ہماری غرض سبیل کے ساتھ ہے، ہماری غرض اور کسی شے کے ساتھ کوئی نظریہ، سوچ، فکر، کردار، صورت، سیرت کچھ بھی نہیں۔ حسین کون تھا؟ حسین نے کیوں قربانی دی؟ اہل بیت کی تعلیمات کیا تھی؟ حرام ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے بیان کر دے۔ ہم صرف یہی 2-4 باتیں ہیں جو سنی سنائی وہی سننا چاہتے ہیں، اور اسی پہ واہ واہ کہہ کے لنگر کھا کے ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں کیا حسین کے نام کے ساتھ، امام علی مقام کی تعلیمات کے ساتھ؟ اب یہ پورا محرم گزر گیا ہے، پورے محرم میں تمام مسالک میں سے کسی ایک مسلک کی ایک تقریب، ایک جلسہ، ایک پروگرام اٹھا لیں جس کے اندر انہوں نے بیٹھ کے حقیقی معنوں میں غور و خوض کیا ہو کہ یار اہل بیت نے اتنی قربانیاں جو دیں تو اہل بیت کی تعلیمات کیا تھی، اہل بیت کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایک نے زور دیا تو جھنڈے پہ زور دیا کہ تم اگر جھنڈا مکان کے اوپر لگا لو تو تمہاری کائنات کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہی سکھایا گیا نا جی۔ یہ اگر تمہاری رزق کا، کاروبار کا کوئی بھی مسئلہ کائنات کا تمہیں درپیش ہے تو اپنے گھر کے اوپر علم لگاؤ تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رہ گئے ہم سنی تو ہم سنیوں نے اس کے مد مقابل کھڑا کیا، تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو حضور کے میلاد کی محفل سجا لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دین تو بچے ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر جھنڈے لگانے سے، اگر محافل کرنے سے مسائل حل ہوتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جھنڈے بنا کے جب لشکر روانہ کرتے تھے تو ان کو جھنڈے تھماتے تھے، خود بنا کے دیتے تھے۔ اگر جھنڈوں کے اندر اتنا اثر ہوتا تو حضور فرماتے میرے صحابہ اتنی تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جھنڈا جو میں مصطفیٰ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے دے رہا ہوں اسی طرح کا جھنڈا بنا کے لگاؤ اپنی چھت کے اوپر، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مگر حضور نے کبھی کہا کہ فلاں فلاں جھنڈا لگا لو تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ ابھی ربیع الاول آئے گا، ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ کالے کے مقابلے میں سبز جھنڈا لگائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہ سبز لگانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ کالے لگانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ مسئلہ حل ہوتا ہے اپنے کرتوتوں سے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو یہ ڈکوسلے ہیں سارے، یہ حسینی یزیدی سارے کا سارا پیٹ پالنے کا ڈکوسلا ہے، یہ اپنے پیٹ کے دندے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ حسینی پاکستان میں اگر آپ حقیقی معنوں میں تلاش کریں تو کوئی ہزاروں میں ایک بندہ ملے گا، نظریے کے اوپر کھڑا ہونے والا، سچائی کی خاطر کھڑا ہونے والا، جو حرف غلط کی طرح پاکستان کے جو پاکستان کے خون کو چوس رہے ہیں، عوام کے خون کو چوس رہے ہیں، حرف غلط کی طرح ان کو مٹا دینا چاہتا ہے، جو اس پورے سسٹم کے خلاف ہو۔ ہزاروں میں، لاکھوں میں ایک آدھ بندہ ملے گا، مگر وگرنہ ہم سارے کے سارے کمپرومائز لوگ ہیں۔ ہمیں اگر کوئی سیاستدان نالی بنا دے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، کوئی ہمیں چھت بنا دے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، ہمارا نلکا لگا دے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، ہماری حسینیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی میرے بیٹے کو نوکری دلا دے تو میری حسینیت گئی، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس چیز کا نام حسینیت۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور یہ مجھ سے کہیں کہ میں اپنے نظریے سے ہٹ جاؤں تو محمد کبھی نہیں ہٹے گا۔ رہ گیا مالی فوائد، تو وہ مالی فوائد کون سا فائدہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نہیں دینا چاہتے تھے؟ اگر محمد تم چاہتے ہو کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے خواہش مند ہو، جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہو تمہاری شادی کرواتے ہیں۔ سونا چاہیے، جتنا کہتے ہو ڈیمانڈ کرتے ہو دینے کو تیار ہیں۔ جائیدادوں کی ضرورت ہے، جو ڈیمانڈ کرتے ہو دینے کو تیار ہیں۔
یہاں اللہ کے نبی کو اتنی بڑی آفریں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف اس نبی کا امتی کھڑا ہے جس کو اگر وقت کا فرعون ایک گلی بنا دے تو کہتا ہے جی میں تیرے نال ہاں، 5000 دے دے تو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ حسینیت پڑی ہے باہر گلی کے اندر، تو ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے کہ ذکر حسین کریں، ہمارے کرتوت اس قابل نہیں ہے کہ ہم آل بیت کا نام بھی، ان مقدس نفوس قدسیہ کا نام بھی اپنی زبان سے نکالیں۔ لوگ حسین کا نام غلط اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہم حقیقت کی کھوج میں ہیں کہ حقیقت کیا تھی۔ واقعہ کرب و بلا کی پوری عمارت ایک بندے کے سر کے اوپر کھڑی ہے، صرف ایک بندہ، لوط بن یحییٰ اس کو کہتے ہیں۔ کیا نام ہے جی اس کا؟ محبت سے بولیں۔ باہر جا کے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، جو حقائق میں آپ کو بتاتا ہوں پورے پاکستان میں کھنگال لیں کوئی نہیں بتائے گا، یہ بتانے کے لیے دل گردہ چاہیے ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 80 بار جا کے جے استاداں نو انہاں دی مخالفت کریں گے، گالاں کڈاں گے یا انتظامیہ نو آکھاں گے تو انتظامیہ پریشر پائے گی تو اے اپنی گال تو پھر جان گے۔ میں نے واقعہ کرب و بلا بیان کیا آج سے تقریباً میرے خیال میں 2 سال ہو گئے ہیں۔ یہ ذہن صاف کرنے واسطے کہہ رہے ہیں کہ جیڑا بندہ تھوڑے سامنے کھڑا ہے یہ بندہ پھرنے والا نہیں۔ آج سے 2 سال پہلے واقعہ کرب و بلا میں نے بیان کیا ہے، میں نے اپنے انداز سے بیان کیا، اور یہ حقائق جو اب بیان کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ حقائق، میری عادت ہے جو چیز ایک بار بیان کر دوں دوبارہ بیان نہیں کرتا ساری زندگی۔ علم کا سمندر اتنا وسیع ہے تو کیا ضرورت ہے ایک ہی چیز کو بار بار رپیٹ کرتے رہنا، نئی تحقیق لے کے آؤ۔ تو واقع کرب و بلا کے اوپر 5 تقریریں میں نے کی۔ کتنی تقریریں جی؟ 5 تقریریں، اور وہ 5 تقریریں اب بھی نیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ ان 5 تقریروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر ایک طبقہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ جب بندہ مار دئیے تو پھر بندہ سند آ جاندی ہے عاشق رسول ہونے دی۔ انہوں نے میٹنگ کی کہ جی بندے کو ٹپکا دیتے ہیں، یعنی انہوں مار دئیے، اس نو چپ کرانے دیتے، اور کوئی حربہ نہیں۔ اسی میٹنگ کے اندر کوئی ایک بندہ ایسا بیٹھا تھا، انہی کا کارکن تھا، مگر انہی کی میٹنگ میں بیٹھا تھا اور تھا پکا نمازی، مجھے سننے والا تھا۔ اس نے آ کے مجھے بتایا کہ جی فلاں فلاں ضلع کی قیادت بیٹھی تھی، انہوں نے آپ کے خلاف یہ پلان بنایا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جی آپ کو قتل کر دیا جائے۔ تو میں کہا جی تو تسی قتل ہی کرنا ہے تو میں کہڑا نہ سیکورٹی گارڈ رکھے ہوندے نے، ویلا ایتھے بیٹھا ہونا، آ جایا کرو، ہم نے کہیں بھاگ جانا ہے۔ دوسرا حربہ ان کے پاس کیا تھا، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں تو تمہاری طرح صرف کھیر کھانے کے لیے یا لنگر کھانے کے لیے حسینی نہیں کہتے، واقعی ہیں، جب مشکل وقت آئے گا تو بھاگیں گے نہیں، کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ بندہ خاموش نہیں ہوتا تو انہوں نے انتظامیہ کو پکڑا۔ مولوی نو چپ کرانے دا سب تو آسان حربہ یہ ہے کہ مسجد دی انتظامیہ کو پہنچ جاؤ، انہوں آنکھوں کہ مولوی صاحب مسئلے غلط بیان کر دینے۔ 4 سے 5 مہینے تک انتظامیہ نے میری تنخواہ بند کر دی تھی۔ کی کیتا جی میں واقعہ کرب و بلا بیان کیتا۔ کتنے مہینے جی؟ ایک بار آکھو تو تھوڑی نہیں بند ہونی، میری ہوئی سی 5 مہینے، 5 تن پاک دے نا تے 5 مہینے تنخواہ بند رہی ہے، اور میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، کسی کو اشارے کنائے میں بھی میں نے نہیں کہا کہ میری تنخواہ بند ہو گئی ہے۔ انتظامیہ نے کی، انہوں نے سازش یہ کی کہ کسی کو بتایا نہیں، خاموشی کے ساتھ کی، میں نے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ جس حسین کے نام پہ میں کھڑا ہوں وہ حسین زندہ ہو تو تب بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا، اور مر جانے کے بعد بھی اپنے منگتوں کو خالی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کا فضل ہے، جب تنخواہ ملتی تھی جتنا آسودہ تھا، 5 مہینے تنخواہ بند رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پکی پکائی بھیجی ہے گھر کے اندر، پورے 5 مہینے گھر میں پکی پکائی آتی رہی، کسی کو نہیں بتایا کہ تنخواہ بند ہے۔ آپ سمجھتے ہوں کہ قتل کی دھمکی آئی ہے تو میرا نظریہ چینج ہو گیا ہوگا، کوئی نہیں ہوا۔ پھر تنخواہ بند ہوئی ہے، پھر بھی میرا نظریہ سوچ نہیں بدلی۔ اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ گالم گلوچ ہوتا ہے، گالم گلوچ جتنی تعریف کو میں اہمیت دیتا ہوں تنقید کو بھی اتنی دیتا ہوں۔ کوئی بندہ میرے سامنے بیٹھ کے تعریف کر رہا ہو تو اس کو بھی میں سیریس نہیں لیتا، اور اگر کوئی تنقید کر رہا ہو تو اس کو بھی سیریس۔
کوئی نہیں لیتا، ادھر سن کے ادھر کٹ دینا ہونا. یعنی سمجھا یہ رہا ہوں کہ میری صحت پہ فرق کوئی نہیں پڑتا. میری طرف سے پورا محلہ اٹھ کے چوک میں الٹا بھی لٹک جائے تو میری صحت پہ فرق. میں نے وہی بیان کرنا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے. جس دن میں نے کمپرومائز کر لیا، میں جو سمجھتا ہوں یہ حق ہے، کسی پریشر کی وجہ سے میں نے اپنا قول بدلا، تو اللہ گواہ ہے، میں نے رب سے وعدہ کیا اس دن ممبر چھوڑ دوں گا میں. یہ اور لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جی وہ خطیب ہیں تو خطیب کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. الحمدللہ مزدوری کر سکتا ہوں، 1000 کام ہے میرے پاس میں کر سکتا ہوں. صرف امامت خطابت میری مجبوری نہیں ہے، اس لیے میں کبھی بھی کسی کے آگے گردن بھی نہیں جھکاتا. جو حق سمجھتا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں. کسی کو پسند آئے، سودا ایک ہی ہے، پسند آئے تو بسم اللہ، پسند نہ آئے سبحان اللہ، ہمیں کسی سے فرق کوئی نہیں پڑتا. جس دن میں اپنے قول سے پھر گیا، میں نے کسی کا پریشر لیا، کسی کا پریشر قبول کر لیا، کسی کے پریشر کی وجہ سے اپنی بات گول مول کر گیا جس طرح باقی کرتے ہیں، اس دن میں ممبر رسول پہ کھڑا نہیں ہوں گا، چھوڑ دوں گا اس دن. واقعہ کرب و بلا میں کیوں بیان کرتا ہوں اس طرح؟ اس لیے بیان کرتا ہوں اہل بیت کے نام پہ اتنا جھوٹ اجتماعی سطح پہ بولتے ہو. کوئی بندہ تو کھڑا ہو کے بولے نا کہ یار جھوٹ بول رہے ہو. اور جھوٹ کا لیول بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان میں مینار پاکستان سب سے معروف جگہ ہے. مینار پاکستان پہ کانفرنس ہوئی ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے. اس کانفرنس کرنے والی اہل سنت کی ایک بڑی مذہبی جماعت تھی. بیان کرنے والے بہت بڑے عالم دین تھے. جلسہ سارے کا سارا علماء کا تھا. سٹیج پہ پاکستان کے نامی گرامی علماء بیٹھے ہیں. آگے جتنا مجمع بیٹھا ہے، مجمع کے اندر تقریباً 60 سے 70% علماء اور مدارس کے طلباء بیٹھے تھے. جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے خصوصی خطاب کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ایسی روایت بیان کی جس کا سرے سے کوئی سر پیر ہی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جھوٹ بولا ہے. پورے پاکستان کے علماء بیٹھے، کسی میں تو ہمت ہو نا کھڑا ہو کے کہہ دے کہ یار اتنا علم سینس تو ہوتا ہے نا کہ یار اب روایت جو بیان کر رہے ہیں جھوٹی ہے. جھوٹ بولنا حضور کی طرح منسوب کر کے گناہ کبیرہ ہے. یعنی ہمیں کیا تکلیف ہے؟ صرف ناموس رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں. اور اس کے اوپر میں نے سب سے پہلے بات کی، میں نے کہا جی بہت بڑا نام ہے مگر جو روایت بیان کر گئے ہیں جھوٹ ہے. پوری کتب حدیث کے اندر یہ روایت نہیں ہے. ان کے جتنے ماننے والے تھے وہ ناراض ہو گئے کہ تو نہ تو وڈال میں دین آیا ہے. لیکن یہ ان کی ذرا نوازی ہے، ان کی کشادہ ظرفی ہے. 2-4 سال بعد ان علامہ صاحب نے خود تسلیم کر لیا کہ جی واقعی وہ روایت جھوٹی تھی، میں غلطی سے بیان کر گیا ہوں. جھوٹ کا لیول بتا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جی عام عوام نہیں بولتی، علماء بیٹھے ہوں ان کے سامنے جھوٹ بولا جائے وہ بھی نہیں بولتے، خاموش ہو کے بیٹھے رہتے. میں آپ کو واقعہ کرب و بلا سمجھا رہا ہوں، اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کم سے کم اتنا شعور تو آئے کہ ہمارے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہو، ہم بولیں بے شک نہ، مگر اس جھوٹ کے شراب کے اندر، اس جادو کے اندر گرفتار نہ ہو جائیں. واقعہ کرب و بلا ایسا واقعہ ہے کہ تاریخ کے اندر اجتماعی سطح پہ اس سے زیادہ کسی بھی واقعے کے اوپر جھوٹ نہیں بولا گیا. واقعہ کرب و بلا کی پوری عمارت جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے. آپ کہیں گے کہ جی کرب و بلا نہیں ہوا ہے کرب و بلا، مگر جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں وہ جھوٹی ہیں. وہ کیا ہیں جی؟ وہ جھوٹی ہیں. واقعہ کرب و بلا کی پوری عمارت لوط بن یحییٰ راوی ہے اس کے اوپر کھڑی ہے. لوط بن یحییٰ شیعہ عبداللہ بن سبا کا پیروکار تھا. لوط بن یحییٰ اس کا دادا تھا سالم بن یحییٰ، حضرت علی شیر خدا کے لشکر میں تھا. حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے کسی سپاہی نے اس کے دادے کو قتل کر دیا. اس کے جواب میں جو بندہ مردوں کی طرح سامنے آ کے بات نہیں کر سکتا، وہ پیٹھ پیچھے عورتوں کی طرح بکواسات کرتا ہے. اس کے جواب میں لوط بن یحییٰ اور کچھ کر نہیں سکتا تھا تو اس نے 23 کتابیں لکھی. 23 کتابیں بنو امیہ کے خلاف. کیا دشمنی ہے؟ وہ خاندانی قتل والی دشمنی ہے. 23 کتابیں لکھی. ان 23 کتابوں میں
ایک مقتل حسین کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، مقتل بھی مخنف بھی کہتے ہیں، مقتل حسین بھی کہتے ہیں، پورا واقعہ کرب و بلا اس کتاب کے سر پہ کھڑا ہے۔ اس ایک کتاب کو نکال دیں، واقعہ کرب و بلا، پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ چھپی ہوئی شیعہ کی ہے، شیعہ بھی اسی کو بیان کرتے ہیں، اسی کی روایتیں لیتے ہیں۔ اہل سنت کے جو مستند علماء بیٹھ کے بیان کرتے ہیں وہ بھی اسی کو لیتے ہیں۔ اہل سنت کی جو واقعہ کرب و بلا کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں بطور ریفرنس اسی کو کوٹ کرتے ہیں۔ جس سے تم گواہیاں لے رہے ہو وہ تو شیعہ ہے، اور شیعہ بھی وہ کہ اس ایک کتاب سے پہلے واقعہ کرب و بلا کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اے گل یاد رکھنے والی ہے، اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب واقعہ کرب و بلا کے اوپر موجود، ایک کتاب بھی موجود نہیں۔ کوئی راوی ایسا نہیں تاریخ کا جس نے شبیر شاہ حافظ آبادی مرحوم کی طرح لائیو بیٹھ کے کمنٹری کی ہو کہ کرب و بلا کے اندر کیا کیا ہوا تھا۔ یہ ساری کمنٹری اس نے بیان کی ہے۔ تو سوال آئے گا کہ یہ کرب و بلا کے اندر موجود تھا؟ جب واقعہ کرب و بلا ہوا ہے تو یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ واقعہ کرب و بلا کے 110 سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ 110 سال تھوڑا جا عرصہ ہے۔ 110 سال تک کسی بندے کو، کسی محدث کو، کسی امام کو خیال نہیں آیا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو کتاب لکھ دوں۔ کیوں نہیں لکھی گئی؟ اس لیے کہ واقعہ کرب و بلا کے چشمدید گواہ جو میدان کرب و بلا سے واپس آئے تھے، ان میں سے ایک کا نام آپ میں سے ہر ایک کو آتا ہے۔ کون واپس آیا تھا مردوں میں سے؟ جی ایک محبت نہ لاکھ ہوتے سے امام زین العابدین۔ کون آیا تھا جی؟ امام زین العابدین۔ یہ لوط بن یحییٰ سے زیادہ عظیم یہ نہیں تھا کہ حضرت امام زین العابدین خود بیان کرتے، چشمدید گواہ تو حضرت امام زین العابدین ہے، وہ بیان کرتے کہ واقعہ کرب و بلا کے اندر کیا کیا پیش آیا، وہ بیان کرتے تو کر سکتے تھے، مگر امام زین العابدین نے بیان بعد میں جو بندہ موجود ہی نہیں تھا۔ مثال ہے آپ یہاں 30 40 50 بندہ بیٹھا ہے، آپ لائیو مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ باہر جا کے کہیں کہ جی استاد یہ بات کر رہے تھے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بندہ راولپنڈی میں بیٹھا ہے، اس نے مجھے سنا نہیں، اس نے یہاں جمعہ نہیں پڑھا، اس کو پتہ نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے کہہ دے کہ یہ وہاں جمعے کے اندر یہ بات کہہ رہے تھے، کوئی صاحب عقل بندہ تسلیم کرے گا؟ اس نے کہنا تو وہاں تھا ہی نہیں، تجھے کیسے پتا کیا کہہ رہا تھا؟ لوط بن یحییٰ واقعہ کرب و بلا کا چشمدید گواہ نہیں ہے، شیعہ راوی ہے، ساری کہانی کرب و بلا کی اسی نے گھڑی ہے، بیان کرنے والے سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سارے کے سارے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب سوال آئے گا کہ کیا واقعہ کرب و بلا نہیں ہوا؟ واقعہ کرب و بلا ہوا ہے، واقعہ کرب و بلا ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے؟ اس کی دو صورتیں، امکانی صورتیں جو بیان کی جاتی ہے وہ بھی امکانی صورت ہے، اس کے اوپر کوئی بھی گواہی موجود نہیں، چشمدید گواہ کوئی نہیں ہے، اور جو صورت میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی امکانی صورت ہے، مگر عام معروف صورت سے یہ صورت جو میں کہہ رہا ہوں یہ زیادہ مضبوط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر بہت سارے دلائل موجود ہیں، قرائن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسی طرح ہی ہوا ہوگا۔ یہ نقشہ میں نے بنا کے آپ کے سامنے رکھا ہے، سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ شمال، مشرق، مغرب اور یہ جنوب، آپ میں سے ہر ایک نے بچپن سے سن رکھا ہے۔ امام علی مقام، یہ کوئی بچہ نیچے مٹا گیا سارے کا سارا، یہاں مدینہ اور یہاں نیچے مکہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے ساتھ ہی فوراً یزید نے حکم نامہ جاری کیا کہ امام علی مقام اور جتنے 4-5 لوگ اور تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی ان سے بیعت لی جائے۔ جب بیعت کا کہا گیا 15 رجب کو یزید تخت پہ بیٹھا، 28 رجب کو امام علی مقام مدینہ سے رخصت ہوئے مکہ کی طرف، مکہ کی طرف آئے۔ مکہ کے اندر 28 رجب یعنی رجب کا مہینہ، شعبان، رمضان، ذیقعد اور ذی الحج، یہ 3-4 مہینے امام علی مقام نے کہاں گزارے؟ مکہ میں۔ کہاں گزارے جی؟ مکہ میں۔
اب بیان کرنے والا بیان یہ کر رہا ہے کہ یزید یہاں تخت پہ بیٹھا دمشق شام کے اندر بیٹھتے ساتھ ہی اس نے فرمان جاری کیا کہ حسین سے بیعت لو. حسین نے بیعت نہیں کی تو مجبوراً اپنی جان کی حفاظت کی خاطر امام علی مقام کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑی. یہاں سے ہجرت کر کے امام علی مقام مکہ تشریف لے آئے. سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں جب بیٹھے تھے تو امام علی مقام یزید کے لیے خطرہ تھے. امام علی مقام مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے آئے، 4 مہینے تک مکہ تشریف فرما رہے. یزید کی حکومت کو خطرہ نہیں ہوا؟ گل سمجھ چاندی کوئی؟ جی میں راول پنڈی میں بیٹھا ہوں تو حکومت کے لیے خطرہ ہوں، میں اسلام آباد میں آ جاؤں تو کوئی خطرہ نہیں ہوں. یہاں بھی مدینہ میں بھی حکومت یزید کی تھی، مکہ میں بھی حکومت یزید کی تھی. یہاں اس نے 2 دن نہیں رہنے دیا، یہاں امام علی مقام 4 مہینے بیٹھے رہے ہیں. اس نے کوئی لشکر نہیں بھیجا. اس کے بعد مکہ سے پہلے مقام تنعیم آتا ہے. بیان کرنے والے راویوں نے امام علی مقام کو حج سے 1 دن پہلے رخصت کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اندر کہانی میں رنگ بھرنا ہے. اگر یہ رنگ نہ بھریں تو کہانی مزہ نہیں دے گی. تو کہانی میں رنگ بھرنے کے لیے ضروری ہے ساری دنیا جی جا کر رو رو کے چیخ چیخ کے مر گئے کہ ساری دنیا مکہ کی طرف آ رہی تھی. حسین مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، ہائے حسین میں مارا گیا. امام علی مقام کے بارے میں اہل تشیع کتب نے بھی اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے، امام علی مقام مقام تنعیم پہ جب پہنچے، مدینہ اور مکہ کے درمیان مدینے کے راستے پہ مقام تنعیم آتا ہے. یہ نقشہ ویڈیو میں لگا دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہاں مٹ گیا. مقام تنعیم پہ جب پہنچے امام علی مقام تو وہاں پہ ایک قافلہ جا رہا تھا، تب وہ مال لے کے یہاں دارالخلافہ میں جمع کروانے یزید کی طرف جا رہا تھا. امام علی مقام نے ان قافلے والوں سے یہاں مقام تنعیم میں وہ مال لوٹ لیا. یہ لکھنے والے اہل تشیع ہیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے. اگر امام علی مقام یہاں مقام تنعیم سے مال اٹھاتے ہیں تو وہ جو قافلہ وہاں مقام تنعیم پہ پہنچا، ان کی روٹین تاریخ کے اندر موجود ہے کہ وہ آتے تھے، آ کے حج کرتے تھے، حج کرنے کے بعد اپنا مال لے کے دارالخلافہ جاتے تھے. اگر حج کر امام علی مقام نے یہاں سے مال ان سے لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام نے یہاں حج کیا ہے، حج کے بعد وہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، حج سے پہلے روانہ. اگر میں کہہ دوں کہ امام علی مقام حج کر کے نکلے ہیں تو پھر تو رونا نہیں نہ آئے گا. ذاکر کس طرح مجمع کو رلائے گا کہ جی ساری دنیا جدو حسین ساری دنیا مکے دی طرف آ رہی سی حج کرنے واسطے، ہائے نانا میں اس مکے نو چھوڑ کے تو میں کربو بلا دی طرف نکل پیا. یہاں تو کہانی میں انٹرسٹنگ چس نہیں آئے گی، تو چس لانے کے لیے پھر یہ ٹوٹ پھوٹ کرنی پڑتی ہے. امام علی مقام یہاں سے نکلے. اگر آپ نے بچپن سے سن رکھا ہے امام علی مقام کو خط کس نے لکھے تھے؟ یہ تو تھانوں پتہ ہی ہے کس نے لکھے تھے. کوفیوں نے. کوفیاں لکھے نا جی، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، چھوٹا چھوٹا بچے کو بھی معلوم ہے کوفیوں نے خط لکھے تھے. امام علی مقام یہاں سے یزید کے تخت کے اوپر کوفیوں کے بلاوے کی وجہ سے امام علی مقام مدینہ سے نکلے ہیں. مدینہ سے نکل کے کوفہ کی طرف جانا چاہتے تھے، کوفی دعوت دے رہے تھے. یہاں سے کوفیوں کو ساتھ ملا کے امام علی مقام دمشق کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے، یزید کے تخت کو تہس نہس کر دینا چاہتے تھے، اسلام کی بقا چاہتے تھے، اسلام کو بچانا چاہتے تھے. یزید نے اسلام کا بیڑا غرق کر رکھا تھا. تو امام علی مقام مدینہ سے نکلے، یہاں مکہ ہے یعنی جنوب کی طرف آئے، حالانکہ امام علی مقام کو شمال کی طرف جانا چاہیے تھا. مدینہ سے نکلتے سیدھا حاجز کے مقام پہ یہاں سے سیدھا شارٹ کٹ کوفہ چلے جاتے، مگر امام علی مقام مدینہ سے نکل کے یہاں تقریباً 128 میل کا فاصلہ ہے. مدینہ سے نکل کے امام علی مقام کہاں آئے؟ مکہ کی طرف. کہاں ہیں جی؟ مکہ کی طرف. ساتھ بولتے رہیں گے، یہ 2 جملوں میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. یہاں مکہ سے چل کے 30 منازل ہم کہتے ہیں، اور اہل تشیع 28 کے قریب یا 40 کے قریب منازل بیان کرتے ہیں. منزل کہتے ہیں سرائے کو، یعنی یہاں سے ایک قافلہ نکلا نا، اس وقت گاڑیاں نہیں ہوتی تھی. ایک قافلہ جی اس وقت حد مقرر تھی کہ ایک قافلہ ایک دن میں اتنا سفر کر سکتا ہے.
اس سے آگے سفر نہیں کر سکتا، جتنا سفر طے کر سکتا ہے اتنے سفر کے مقام کے اوپر ایک سرائے بنایا ہوتا تھا، وہاں سہولیات پانی وغیرہ کھانے پینے کی سہولیات ہوتی تھی، جو قافلہ نکلتا تھا اسی حساب سے نکلتا تھا۔ امام علی مقام مکہ سے نکلے، کوفیوں نے خط لکھا ہے، انہوں نے قاصد بھیجے تھے، بہت سارے سرداران کوفہ امام علی مقام کے ساتھ تھے۔ امام علی مقام یہاں سے چلے 28 منازل جو یہ میں نے بیان کر دیے، 38 منازل جو بیان کر دیے، وقت نہیں ہے۔ یہاں اجزف مقام کے اوپر جب پہنچے تو حضرت عبداللہ بن مطیع سے امام علی مقام کی ملاقات ہوئی۔ سالبیہ کے اوپر جب امام علی مقام پہنچے تو امام علی مقام نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رکھا تھا، ان کے بلانے کے اوپر امام علی مقام چلے کوفہ کی طرف۔ جب سالبیہ کے اوپر پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل کیا ہو گئے ہیں؟ محبت نہ لاکھوں دے سے کی ہو گئے نے؟ شہید ہو گئے ہیں۔ یعنی یہاں آپ کو کوفیوں کی غداری کی اطلاع ملی، مگر لوط بن یحییٰ کی ضد یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ امام علی مقام اس کے باوجود بھی کوفیوں کے اوپر بھروسہ کر کے چلے گئے۔ عقل انسانی حیران ہے کہانی تخلیق کرنے والے کے اوپر۔ امام علی مقام کو پتہ چلا، اس کے باوجود بھی یہاں سے چلتے چلتے مقام ذو حسم پہ پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ لشکر یزید میں سے سپہ سالار جو پہلے لشکر یزید میں تھا پھر لشکر حسینی میں آیا، حضرت حر بن یزید لشکر لے کے ہزاروں کا سپاہی سامنے کھڑے تھے۔ یہاں آ کے اس نے امام علی مقام کو روکا، امام علی مقام رک گئے۔ اس نے پوچھا کہ جی کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کوفہ جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ جی کوفیوں نے خط لکھے ہیں۔ کون سے کوفیوں نے خط لکھے ہیں؟ امام علی مقام کے پاس وہ جو ہزاروں کے حساب سے خطوط تھے، امام نے وہ سارے کے سارے میدان میں الٹ دیے۔ جنہاں نے خط لکھے سن وہ سارے دے سارے کتھے سن؟ امام علی مقام دے نال کھڑے سن۔ کتے سن جی؟ مثال دے رہے ہیں تو انہوں پورا واقع کر وہ بلا، اسی ایک مثال اس سمجھ آ جائے گا۔ ایس سوڈی دے اندر نا ایک برادری کھڑی ہوئے تے منو آکھے کہ تسی ایس انتظامیہ دے خلاف بغاوت کر دیو، اسی تھوڑے نال ہاں، اسی تھوڑے نال ہاں۔ تو میں آکھاں جی ٹھیک ہے، گل ہو جائے تے این موقع تے میں پکڑیا جاؤں۔ کی ہو جائے؟ پکڑیا جاؤں تے میں اے راز فاش کر دیا کہ جی مینو بہکانے والا کیڑا کیڑا بندہ سی، کس برادری نے مینو آکھے کہ تو انتظامیہ دے خلاف بغاوت کر دے۔ او جڑے مینو اس چیز دے ہوتے اکسان والے سن، انہاں دے پلے کوئی شے رہ جائے گی؟ رہ جائے گی جی؟ کوئی کچھ نہیں رہ جائے۔ حکومت ہے یزید کی، کوفی خطوط لکھ رہے ہیں در پردہ کہ اگر آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، یزید کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ یہ سارے خطوط لے کے ان کوفیوں کے سارے سرداران امام علی مقام کے ساتھ تھے، اکٹھے جا رہے ہیں۔ یہاں جا کے اطلاع ملی کہ کوفیوں نے غداری کر دیے۔ یہاں پہنچے تو ذو حسم پہ حضرت حر بن یزید کے سامنے امام علی مقام نے وہ راز اگل دیا ہے۔ مجھے کس نے بلایا؟ جی کوفیوں نے بلایا۔ کون سے کوفی؟ وہ سارے خطوط نکال کے باہر رکھ دیے۔ اور کوفی سردار سارے کے سارے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کو سمجھ آئی کہ گیم الٹ گئی ہے۔ گیم کیا ہوئی ہے جی؟ الٹ گئی ہے۔ یہاں حر نے آپ کا لشکر روکا، اس کے باوجود امام علی مقام کہانی جیسے ہے نہیں رکے۔ وہ بتانے کے باوجود بھی امام علی مقام چلتے چلتے، ساری کائنات کو معلوم ہے کہ امام علی مقام، یہاں گفتگو ختم کر رہا ہوں، اگلا حصہ اگلے جمعہ کو، پوری کائنات کے بچے بچے کو ازبر کروا دیا گیا کہ جی مدینہ سے کوفیوں نے خطوط لکھے تھے، امام علی مقام کوفہ جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے جی؟ محبت نہ لکھواری آنکھوں، کتھے جا رہے سن؟ کوفہ جا رہے تھے۔ یہاں کوفہ کھڑا ہے، قادسیہ عزیب کے مقام کے اوپر جہاں سڑک جدا ہوتی ہے کوفہ کی طرف، نہر فرات کے کنارے پہ شہر کوفہ، جہاں جب امام علی مقام پہنچے تو یہاں آ کے حر بن یزید نے دوبارہ لشکر کو روکا۔
عمر بن سعد بھی یہاں موجود تھا، یہاں لشکر کو روکا، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوفہ۔ پتہ چل گیا مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کی ہے، امام پھر بھی کوفہ جا رہے ہیں۔ یہاں سارا کچھ راز الٹ دیا۔ اگر کوفی پہلے تھوڑے وفادار تھے، ان کے راز اگلنے کے بعد کیا وہ امام حسین کے وفادار رہیں گے؟ نہیں۔ اس کے باوجود بھی لوط بن یحییٰ کی ضد ہے کہ حسین کوفہ جا رہے ہیں، یہاں آ کے انہوں نے پھر روکا، کدھر جا رہے ہیں؟ امام علی مقام کہتے ہیں جی کوفہ جا رہے ہیں۔ تو وہاں کھڑے ہو کے عمر بن سعد انہوں نے آپ کو بتایا، رشتہ دار بھی تھا امام حسین کا، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، امام علی مقام کے ماموں کا بیٹا ہے۔ کیا ہے جی؟ محبت نال بولو۔ یہ صحابی کہہ کے گالی دے دیتے ہو نا، دوسرا رشتہ بھی بتاؤ، دشمنی کیا ہے ان کی جن کو تم نے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ یہاں انہوں نے بتایا کہ یہ سارے کے سارے آپ کے خلاف کھڑے ہیں، آپ ادھر نہ جائیں۔ یہاں کھڑے ہو کے امام علی مقام نے 3 شرطیں پیش کی۔ کتنی شرطیں جی؟ 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جدھر سے میں آیا ہوں میں واپس چلا جاتا ہوں مدینے اپنے بابا کے پاس، مجھے جانے دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو میں اسلامی سلطنت کی سرحدوں پہ چلا جاتا ہوں، کہیں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا۔ اگر یہ منظور نہیں ہے تو تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ معاملہ جو بھی ہے پھڈا وہ میرا اور یزید کا ہے، ہم آپس میں ایک خاندان ہیں، تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، ہم دونوں آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اے گل انہوں نے پسند آئی، انہوں نے محبت نہ لاکھو تو صحیح، انہوں نے بہت سارے لوگوں نے گل پسند نہیں آتی کہ جی یہ کیسے کہیں کہ حسین یزید کو ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا کیسے جا۔ کوفہ کے راستہ جہاں جدا ہوتا ہے وہاں سے لے کے کرب و بلا تک 100 میل کا فاصلہ ہے۔ کتنے میل کا؟ میں جا رہا تھا راول پنڈی، جب میں لاہور پہنچا تو میرے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ کوئی عقل رکھنے والا بندہ تسلیم کرتا ہے؟ وہ کہے گا قاری صاحب پاگل ہیں، پنڈی اس طرف ہے لاہور اس طرف ہے، آپ پنڈی جا رہے تھے، لاہور کیا کرنے گئے تھے؟ امام علی مقام کو خطوط کوفیوں نے لکھے، امام علی مقام کے ساتھ سرداران کوفہ تھے، امام علی مقام لشکر لے کے کوفہ جا رہے تھے، شہادت کرب و بلا میں ہوئی ہے۔ 14 صدیوں میں کوئی صاحب عقل کھڑا ہو کے پوچھتا تو صحیح نہ حسین جا کوفہ رہا تھا، کرب و بلا میں کیوں شہید ہوا ہے؟ کرب و بلا تو کوفہ کے راستے میں نہیں ہے۔ گل سمجھ آئی جی؟ جی میں جا رہا ہوں پہل چوک اور حادثہ میرے ساتھ نوشہرے میں آیا ہے، آپ کہیں گے کہ جی راستہ تو یہ جاتا ہے، تسی نوشہرے کرن کی گئے ہو۔ امام علی مقام بچوں کو سنا کے ازبر کروا دیا، کوفیوں نے خط لکھے تھے، امام جا کوفہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کے، سرداران کوفہ کو لے کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، حادثہ جا کے کرب و بلا میں پیش آیا ہے۔ کرب و بلا کوفہ کے راستے پہ نہیں ہے۔ ایک عالم دین نے بڑا تیر مارا ہے یہ 2-4 دن پہلے، انہوں نے نیٹ کے اوپر نقشہ اسی طرح میری طرف بنا کے نا گوگل کا انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں جی کوفہ کے راستے پہ آتا ہے۔ انہوں نے آج کا نقشہ غلطی جہاں وہ کر گئے، انہوں نے اب کا نقشہ رکھا ہے۔ بات ہو رہی ہے آج سے 14 صدیوں پہلے کی، 60-61 ہجری کی ہو رہی ہے۔ اس وقت کرب و بلا کی طرف راستہ ایک جاتا تھا، کوفہ کا راستہ جدا تھا، کوفہ پہلے آتا ہے، کرب و بلا بعد میں آتا ہے۔ امام علی مقام شہید یہاں ہوئے ہیں، کیوں شہید ہوئے ہیں؟ اب وہ جو سوال میں نے کھڑا کر دیا جواب دے رہا ہوں۔ یہاں جب مذاکرات ہوئے 3 شرائط رکھی گئیں، امام علی مقام نے وہ تیسری شرط سب کو پسند آئی، انہوں نے کہا کہ جی مسئلہ جو ان دونوں کا آپس کا ہے، یزید کا اور امام علی مقام کا، تو ان کو اگر جانے دے یزید کے پاس دمشق شام میں، تو وہاں بیٹھ کے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مسئلہ حل کر لیں گے۔ یہاں بات ختم ہوئی، یہاں سے امام علی مقام اپنے قافلے کو لے کے نکل پڑے۔ یہ دمشق کا راستہ ہے شام کا، جہاں دارالخلافہ تھا، یہ جا رہے تھے۔ پچھوں کوفیاں نو ہاتھ پیر سج گئے، انہوں نے کہا کہ جی اگر حسین چلا گیا یزید کے پاس تو اس کے پاس سارے کے سارے ہماری غداری کے ثبوت ہیں، غداری کے ثبوت ہیں۔ وہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ یہی کچھ ہوا ہے، یہ ایک امکانی صورت ہے، جو آپ کو پہلے بیان کی جاتی ہے وہ بھی ایک امکانی صورت ہے۔ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے اوپر دلائل بہت سارے موجود ہیں، جو پہلے بیان کی جاتی ہے اس کے اوپر دلیل کوئی نہیں ہے۔
تو یہاں پہنچ کر سرداران کوفہ جو تاریخ بیان کرتی ہے شیعہ بھی اور سنیوں کی بھی کہ سرداران کوفہ امام علی مقام کے ساتھ تھے، یہاں سے کوفی ساتھ ہو گئے، یہاں انہوں نے دیکھا کہ ہماری غداری آشکار ہو جائے گی اور ہم مارے جائیں گے، یہ دونوں بندے ایک ہی خاندان کے ہیں، حسین اور یزید آپس میں بیٹھیں گے، ان کی غلط فہمیاں جو بھی معاملات ہیں یہ یزید کو کر لیں گے ٹھیک، اس کے بعد یزید کہے گا کہ جی آپ کا اور میرا معاملہ تو ہو گیا صاف، اب بتائیں کہ آپ کو اس بات پہ اکسایا کس نے؟ تو امام علی مقام کیا کریں گے؟ جن جن بندوں نے خطوط لکھے تھے، ہزاروں کی تعداد میں امام علی مقام کے پاس تھے، وہ سارے کے سارے خطوط دے دینے تھے امام علی مقام نے یزید کو۔ یزید نے حسین کو تو کچھ نہیں کہنا تھا، پر انہاں سارے نو ٹنگ دینا سی، انہاں سارے نو ٹنگ دینا سی، بس یہی خطرہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، حسین کبھی بھی دمشق نہیں پہنچنا چاہیے، دمشق۔ اور آخری اس کے اوپر دلیل دے جاؤں، اگلی گفتگو اگلے جمعۃ المبارک ہوگی، آخری گفتگو جملہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کو کہتے ہیں کہ جو خیموں کو جلا دیا گیا تھا، سنیا نا تسی، مگر کسی کی تاریخ یہ بیان نہیں کرتی کہ جو خیمے جو جلے تھے تو خیموں کے اندر کوئی بندہ بھی جلا تھا، کوئی بندہ اہل بیت کا خیموں کے اندر موجود، تاریخ جو بیان کی جاتی ہے کوئی بندہ موجود نہیں تھا، تو پھر خالی خیموں کو کیوں جلا رہے ہو؟ مال تو اس کے اندر موجود نہیں، اہل بیت تو مال کے حریص نہیں ہے، وہ مال تو رکھتے نہیں، کیوں جلا رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ ان خیموں کے اندر وہ ہزاروں کے حساب سے خطوط پڑے تھے۔ گل سمجھ آئی تھی؟ کیا پڑے تھے خیموں میں؟ خطوط پڑے تھے۔ نشان مٹانا تھا غداری کا، تو غداروں نے مٹا دیے۔ اس کے بعد بخاری سے آخری حوالہ دے رہا ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ غداری کوفیوں نے کی ہے تو بخاری شریف کے اندر امام بخاری کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کوئی عراقی شخص آیا، اس نے آ کے امام حضرت عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھا کہ اگر یہ مچھر کے مرنے کا مسئلہ اس نے پوچھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے خدا کی قدرت دیکھو، خدا کی لعنت ہو تم لوگوں پہ، تم لوگوں نے، وہ عراق کا کوفہ کا رہنے والا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ لعنت ہو خدا کی تم پہ، تم لوگوں نے نواسہ رسول کو اور اہل بیت کرام کے خانوادے کو تب صحرا کے اندر بھوکا پیاسا شہید کر دیا ہے، یہاں کھڑے ہو کے مجھ سے مچھر کے مرنے کا مسئلہ پوچھتے ہو؟ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ حسین کو قتل کرنے والا کون ہے؟ ایک باری آنکھتے چھڑو، میں نے سمجھ آیا تو انہوں سمجھ آئی۔ یہ جو جملہ میں نے کہہ دیا نا بخاری کی روایت، یہ صرف ایک روایت ہے، اگلے جمعۃ المبارک کو 20 حوالے آپ کو دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔